الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی سورت نمبر 95 سورہ التین کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ التین اور پھر اس سے اگلی سورت سورہ علق، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے جوڑا ہیں۔ سورہ التین میں اللہ تبارک تعالیٰ کے جس قانون اتمام حجت کو ثابت کیا گیا ہے، تو دوسری سورت سورہ علق میں اسی کے حوالے سے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو تہدید یعنی وارن کیا گیا ہے، اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو لازماً اس کے عذاب کی زد میں آ جائیں گے۔ دونوں صورتوں میں خطاب ویسے تو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو روئے سخن قریش کے انہی سرداروں کی طرف ہے جن کی سرکشی اب انتہائی عروج کو پہنچ چکی تھی۔ سورۃ تین کا موضوع در حقیقت جزا و سزا کا اثبات ہے۔ اس کی تمہید یوں اٹھائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ دنیا میں انبیاء کرام کی بعثت اور دعوت کے جو اہم مراکز ہیں، پہلے ان کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قسم کی صورت میں کیا، یعنی بطور شہادت کیا، اور اس کی روشنی میں یہ واضح فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، نہایت اعلیٰ فطرت اور نہایت برتر صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اس کی برتری کو قائم رکھنے اور ان اعلیٰ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اس نے یہ سنت ٹھہرائی ہے کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی راہ اختیار کریں گے اور اس کی صحبتوں کا عزم اور حوصلے کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو وہ اپنی اس جدوجہد کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ آخر میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بندوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ معاملہ بالکل حق اور عدل پر مبنی ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس کی نظر میں نیک اور بد دونوں یکساں ہیں۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون، تین اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں۔ زیتون در حقیقت وہ پہاڑ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ان کے منکرین پر قیامت تک کے لیے عذاب کا فیصلہ سنایا گیا، اور بنی اسرائیل میں سے ان کے ماننے والوں کی ایک نئی امت نصارہ کی ابتدا ہوئی۔ پھر یہی اعلان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے منکرین پر ان کے ماننے والوں کو قیامت تک غلبہ حاصل رہے گا، جس کا تذکرہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے۔ تین در حقیقت اسی پر واقع ایک گاؤں ہے۔ اس کا ذکر انجیل میں بیت فیج کے نام سے ہوا ہے۔ اس میں فیج در حقیقت وہی فگ انجیر ہے جسے عربی زبان میں تین کہتے ہیں۔ لوقا کی انجیل کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب یروشلم آئے تو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسی جگہ ٹھہرے تھے۔ اگلی آیت میں بیان ہوا وطور سینینا، اور طور سینین گواہی دیتے ہیں۔ لفظ سینینا جمع سالم کی صورت میں ہے۔ یہ جمع در حقیقت پہاڑ کی وسعت اطراف کو ظاہر کرتی ہے، اور بنی اسرائیل نے بحیثیت امت اپنی زندگی اسی پہاڑ سے در حقیقت شروع کی۔ پھر اسی پہاڑ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ وہ حق پر قائم رہیں گے تو دنیا کی قوموں پر انہیں غلبہ حاصل ہوگا، اور اگر وہ اس سے انحراف کریں گے تو انہی کے ذریعے سے ان پر ذلت اور محکومی کے عذاب اللہ تبارک تعالیٰ ان پر مبتلا کرتا رہے گا۔ تو اگلی آیت نمبر 3 میں بیان ہوا کہ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ شہر امین، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ شہر امین، یہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ امین در حقیقت مامون کے معنی میں ہے، یعنی وہ شہر جس سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے گھر کے طفیل مامون قرار دیا ہے، امن کا گہوارہ قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہوگا، مامون ہوگا۔ اسے مکہ یا ام القریٰ مکہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا منصب اسی شہر میں عطا ہوا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی زمین پر اس کی عبادت کے اولین مرکز بیت الحرام کی تولیت ہمیشہ کے لیے ان کی ذریت کے سپرد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے سپرد کر دی گئی۔ پھر یہی اعلان کیا گیا کہ امامت کا یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ان کی ذریت میں سے اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہم تفصیل سے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے۔ تو لہٰذا آیت نمبر 4 میں مقسم علیہ بیان ہوا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر جو پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت میں تھا، احسن تقویم میں تھا۔ اور پھر بیان ہوا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جبکہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا۔ یہ واضح ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جو جزا اور سزا پوری انسانیت کے لیے قیامت میں ظاہر ہوگی، ذریت ابراہیمی کے لیے وہ اسی دنیا میں ظاہر ہوئی۔ تین اور زیتون، طور سینا اور شہر امین یہ مکہ، تینوں اسی جزا و سزا کے ظہور کے مقامات ہیں۔ ان پر جو واقعات پیش آئے، قرآن نے در حقیقت ترتیب سعودی اسینڈنگ آرڈر کے ساتھ ان کا ذکر کر کے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی ہر شاخ نے اپنی ابتدا کی تو اس وقت وہ ٹھیک اسی ساخت پر تھا، احسن تقویم پر تھا، جس پر فاطر فطرت نے انہیں پیدا کیا۔ وہ توحید پر وہ قائم تھے، پوری یقین کے ساتھ آخرت کو وہ لوگ ماننے والے تھے، اور ان کی اکثریت اخلاقی لحاظ سے حسن عمل کا بہترین نمونہ پیش کرتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے انحراف اختیار کیا تو ہم نے انہیں اس پستی میں ڈال دیا جس میں اب صدیوں سے انہیں گرا ہوا دیکھتے ہو۔ وہ ذلت اور محکومی کے عذاب میں مبتلا ہو گئے اور اس سے نکلنے کی اب کوئی راہ نہیں پاتے۔ یہاں آیت میں اسفل سافلین کے جو الفاظ آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پستیوں میں ڈالا جب انہوں نے خود پستیوں کو چاہا اور بلندیوں پر چڑھنے کا حوصلہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نچلوں میں سے نچلا کر دیا۔ لیکن پھر اگلی آیت نمبر 6 میں استثناء بیان ہوا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو کہ ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آیت میں جو فعل آیا ہے آمنو، یہ اپنے کامل معنی میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ استثناء ایکسیپشن اس لیے بیان فرمایا ہے کہ قومی حیثیت سے پستی میں گرانے اور عذاب میں مبتلا کیے جانے کے یہ معنی نہیں سمجھ لیے جائیں کہ ان میں سے جو لوگ انفرادی حیثیت سے ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کا اجر بھی ضائع ہو جائے گا، نہیں، وہ اپنے ایمان اور اخلاق کا پورا اجر پائیں گے اور اللہ کی ابدی بادشاہی میں وہ داخل کیے جائیں گے آخرت میں۔ قوموں کا جو محشر ہے وہ اصل در حقیقت یہ دنیا ہے۔ قیامت میں ہر شخص اپنی انفرادی حیثیت سے جواب دہ ہوگا، اپنی انفرادی حیثیت سے ہر شخص اکاؤنٹیبل ہوگا۔ کلہم آتی یوم القیامت فردا، قیامت میں ہر شخص فردن حاضر ہوگا، اور اس کے نیک اور بد کا فیصلہ بھی اسی لحاظ سے کیا جائے گا۔ بلکہ قوم کی پستی کے زمانے میں جو لوگ بلندیوں پر چڑھنے کا حوصلہ کریں گے وہ زیادہ اجر کے مستحق ہوں گے، اس لیے کہ وہ اس وقت جاگتے رہے جب دوسرے تمام لوگ سو رہے تھے، اور اس وقت زندہ رہے جب شہر قبرستان بن چکے تھے۔ آگے آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، تو اے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس کے بعد کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں آپ کو جھٹلاتی ہے؟ یہ اصل میں سوالیہ انداز ہے، انکار کے لیے ہے، اور روح سخن در حقیقت انہی منکرین قیامت کی طرف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انذار کو، اس خبردار کرنے کو جھٹلا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علم اور عقل کے ہاتھ میں فیصلہ ہو تو ذریت ابراہیمی کے لیے خدائی دینونت، جزا و سزا کے اس ظہور کو دیکھنے کے بعد کوئی چیز بھی قیامت کے بارے میں آپ کے انذار کو، آپ کے وارن کرنے کو نہیں جھٹلا سکتی۔ اس بات قیامت کے لیے در حقیقت یہ ایک حتمی حجت ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے تو صرف ضد، ہٹ دھرمی اور اندھی تقلیدی ہے کہ جو لوگوں کو جھٹلانے پر آمادہ کر سکتی ہے۔ آخری آیت پھر سوالیہ انداز سے ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، ان سے ذرا پوچھئے
کیا اللہ تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تمام حاکموں میں سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ یہ استفہام بھی در حقیقت دیکھا جائے تو اقرار کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ یقیناً سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اس کی صفت سے کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قیامت برپا نہ کرے اور اس طرح مجرموں اور نیکوکاروں کو ان کے انجام کے لحاظ سے برابر کر دے۔ اب آئیے اگلی صورت سورہ علق کی جانب۔ یہ صورت سورہ علق، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ التین کا یہ پیر ہے۔ سورہ تین میں تاریخی شواہد اور فطرت انسانی کی اعلیٰ ساخت سے یہ حقیقت نمایاں فرمائی ہے کہ انسان کے لیے فلاح کی راہ یہ ہے کہ وہ ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ جو لوگ یہ راہ اختیار نہیں کرتے وہ بالآخر تباہی کے گڑھ میں گر کر رہتے ہیں اور اپنے اس انجام کے وہ خود ہی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس فارمولے کی روشنی میں اس صورت میں ان کے لیڈروں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ سیدھی راہ اختیار کرنے کے بجائے بالکل الٹی چال چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اپنے فضل و کرم سے ان کی رہنمائی کے لیے اپنا صحیفہ ہدایت اتارا، لیکن ان کے طغیان اور سرکشی کا یہ حال ہے کہ اللہ کا جو بندہ ان کے لیے ایمان اور عمل صالح کی راہ کھول رہا ہے یہ اس کے جانی دشمن بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ اپنے رب کی نماز پڑھتا ہے تو یہ شام و زدہ لوگ اس کے بھی روادار نہیں ہوتے، بلکہ اس کو نماز سے بالجبر روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا، انہیں پڑھ کر سنائیے۔ یہاں پر جو لفظ اقرا آیا ہے یہ آیت میں در حقیقت اقراہ علیہم کے معنی میں ہے، یعنی لوگوں کو پڑھ کر سناؤ۔ یہ دعوت کے طریقے پر سنانا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ اس مفہوم میں کئی بار استعمال ہوا ہے۔ اقرا کے معنی پڑھنا بھی ہے، پڑھو، لیکن اس مفہوم میں بھی استعمال ہوا کہ انہیں پڑھ کر سنائیے۔ تو یہاں پہ بھی در حقیقت یہ اس معنی میں آیا کہ انہیں پڑھ کر سنائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قرآن کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ دعوت اور انذار کے لیے وہ اسی طرح پورا کا پورا لوگوں کو پڑھ کر سنایا گیا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ بھی انہیں پڑھ کر سنا دیجئے۔ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، جس نے پیدا کیا، یعنی اس کے فرمان واجب الاذان کی حیثیت سے پڑھ کر سنائیں تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ کسی سائل کی درخواست نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا کلام ہے، جو ان کا خالق اور مالک ہے، جس نے انہیں تخلیق کیا اور انہیں جو حکم چاہے وہ رب العالمین دے سکتا ہے۔ تو لوگوں کو بے چون چرا اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ وہ اگر اس کا مذاق اڑانے یا اس کی مخالفت کرنے کی جسارت کریں گے تو اس کا انجام سوچ لیں، اس کے نتائج ان کے لیے نہایت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں بیان ہوا کہ خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ دیکھا جائے تو عام کے بعد خاص کا ذکر ہے، یعنی تمام کائنات کو پیدا کیا اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے، اور اس میں خاص طور پر انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کر دیا۔ اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ اولاً جس خالق نے خون کی ایک حقیر سی پھٹکی سے سقراط اور افلاطون بنا کر کھڑے کر دیے ہیں، اس کے لیے بھلا کیا مشکل ہے کہ جب چاہے انہیں دوبارہ پیدا کر کے اپنے سامنے محاسبے کے لیے لا کھڑا کرے۔ اور دوسری بات، انسان کی تخلیق میں اس کی جس قدرت اور حکمت کا ظہور ہوا ہے اس کو تو دیکھنے کے بعد کوئی عاقل کس طرح باور کر سکتا ہے کہ وہ بیکار اور بے غایت کوئی چیز پیدا کرے؟ یہ انسان عبث اور بے غایت پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اہتمام تو بتا رہا ہے کہ انسان کے لیے ایک ایسا دن لازماً آنا چاہیے جس میں اس کے علم اور عمل کا محاسبہ کیا جائے۔ آگے آیت نمبر 3 میں پھر وہی لفظ دہرایا گیا، اقرا، انہیں پڑھ کر سنائیے اے پیغمبر، انہیں پڑھ کر سنا دیجئے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے یہ سکھایا، یعنی یہ قرآن حکیم سکھایا۔ جو چیز انہیں پڑھ کر سنانے کے لیے کہی جا رہی ہے وہ در حقیقت یہ قرآن حکیم ہے، اور یہ قرآن حکیم اس نے در حقیقت اس قلم کے ذریعے سے سکھایا، یعنی وہ کریم ہے، اس لیے اپنے اسی کرم کے باعث اس نے تم سب پر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں یہ قرآن پڑھ کر سنایا بھی جا رہا ہے
اور خاص اہتمام کے ساتھ اس کی ہدایت کے تحت اور اس کی پیغمبر کی رہنمائی میں لکھ کر بھی دیا جا رہا ہے، تاکہ یہ عظیم آسمانی خزانہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے ایک سرمایہ حیات بن جائے، سب کے لیے یہ ہدایت بن جائے۔ اس میں قریش کے لیے بھی در حقیقت ایک تنبیہ بھی ہے کہ انہوں نے اس نعمت کی قدر نہ کی تو سوچ لیں کہ اس کا نتیجہ ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوا کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا، اشارہ در حقیقت اس علم اور حکمت اور قانون اور شریعت کی طرف ہے جس کا ذکر ہم قرآن میں اس سے پہلے 4 مرتبہ پڑھ چکے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہم اس کو پڑھ چکے کہ وہاں پر در حقیقت تذکرہ کیا گیا اس سے پہلے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو اس وقت وہ کیا دعا کر رہے تھے کہ ربنا وَبَعِثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ اے رب ہمارے، اور انہی میں سے تو ان کے اندر ایک رسول اٹھا جو تیری آیتیں انہیں سنائے اور انہیں قانون اور حکمت سکھائے اور اس طرح انہیں پاکیزہ بنائے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ تو ہی بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر پھر 151 میں 151 میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کچھ ان الفاظ سے کیا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، ہم نے ایک رسول تم میں سے تمہارے اندر بھیجا ہے جو ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس طرح وہ چیزیں تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تو مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ ان کے اندر خود انہی میں سے ایک رسول اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں رہے تھے۔ اور پھر آخر میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں ہم پڑھ چکے کہ وہاں پر اس اہتمام کے ساتھ بیان ہوا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اسی نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں انہیں سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک خاص فضل ہے کہ اس نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو ان کا تزکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس میں وہ علم دیا، اس قرآن حکیم میں انسان کو اس نے وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اور پھر آگے آیت نمبر 6 میں بیان ہو رہا ہے کہ اس کے مقابلے میں جو یہ باتیں بناتے ہیں، یہ جو اس کے انکار پر اڑے ہوئے ہیں اور یہ جو سمجھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی نفی کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، در حقیقت انسان سرکشی کر رہا ہے، طغیانی پر اترا ہوا ہے، نہ ماننے پر اترا ہوا ہے، اکڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارآہ استغنی، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے مستغنی سمجھ لیا ہے، بے نیاز سمجھ لیا ہے، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو یہ ستا رہے ہیں، ایذا پہنچا رہے ہیں، لیکن کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں۔ یعنی دنیا کا مال اور منال اور ترقی اور کامیابی در حقیقت حجاب بن گئی ہے اور لوگ اپنے آپ کو اللہ سے بالکل مستغنی خیال کرنے لگے ہیں۔ لیکن پھر بیان ہوا کہ ان الی ربک الرجع، اس میں شک نہیں، اس میں شبہ نہیں کہ اسے ایک دن آپ کے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ بالآخر یہ آپ کے رب کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ پلٹیں گے، یہ سب کے سب، اور وہاں پر ان کا محاسبہ ہو جائے گا۔ آگے آیت نمبر 9 میں
اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ رہے ہیں اس وقت کی صورتحال کا کہ ارائیت الذی ینہا، آپ نے دیکھا اسے جو اللہ کے ایک بندے کو روکتا ہے، عبدًا اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ بندے سے مراد در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ یہ اب ان کی سرکشی کو در حقیقت ممثل کر کے دکھا دیا کہ قرآن کی دعوت پر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا تو ایک طرف، یہ ایسے ظالم ہیں کہ اللہ کے ایک بندے کو سجدے سے روک دینے پر اتر آئے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو یہ منع کر رہے ہیں۔ ارائیت ان کان علی الہدی، تو ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی، یا تقوی کی تلقین کرتا ہو، پرہیزگاری کی تلقین کر رہا ہو، یعنی معاملے کی سنگینی بیان جو ہے وہ بیان کے احاطے سے بالکل باہر ہو گئی، اس لیے جواب شرط کو بالکل حذف کر دیا گیا۔ اسے در حقیقت اگر کھول دیے تو پوری بات اس طرح ہے کہ ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کی تلقین کرتا ہو تو کیا اس روکنے والے نے اپنی شامت نہیں بلا لی؟ اور پھر آیت نمبر 13 میں بیان ہوا کہ ارائیت ان کذب وتولی، تو ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو تو در حقیقت یہاں بھی وہی اسلوب ہے کہ جو پچھلی آیت میں، یعنی تب کیا اس نے جہنم نہیں خرید لی؟ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے جانا نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ پھر آگے بیان ہوا کہ یہ ان کی یہ معاملات، ان کی یہ حرکتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو جلد پتہ چل جائے گا، کلا ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا، لنصفعن بالناصیہ، تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، جھوٹی اور خطا کار چوٹی، وہ پیشانی جو کہ جھوٹی نابکار ہے، اس پیشانی کے بالوں سے ہم پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ فلیدعو نادیہ، پھر وہ بلا لے اپنے ہم نشینوں کو، بلا لے اپنے مجلس والوں کو، جس پر یہ فخر کرتا ہے کہ میری مجلس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے زیادہ بڑی ہے، تو وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، سند الزبانیہ، ہم بھی اپنے سرہنگ کو بلا لیں گے، یعنی ہم بھی اپنے عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطیعہ، آپ اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دیں، ان کا کہنا نہ مانیں، یعنی در حقیقت ان کی بات پر آپ ہرگز دھیان نہ دیں، واسجد واقترب، اور آپ تو سجدہ ریز رہیں اور اس طرح میرے ایک اور قریب ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے موقف پر صبر اور استقامت کے ساتھ جمے رہیں اور حق اور باطل کی اس کشمکش میں نماز اور سجدوں کے ذریعے سے آپ میرا قرب حاصل کریں۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ بھی کر لینا چاہیے، اور اس آیت پر پھر یہ صورت اپنے ختام کو پہنچتی ہے۔ اس صورت پر اگر غور کیا جائے اس کے مطالب پر اور اس کی داخلی شہادت پر، تو یہ بات داخلی طور پر بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ صورت کسی طرح بھی پہلی وحی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ ہمارے یہاں بعض روایات کے ذریعے سے یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ پہلی سے وحی ہے، یعنی اس کے اندر جس طرح سے زجر اور تنبیہ ہے، جس طرح سے ڈانٹ ہے، اور جس صورتحال کا یہ نقشہ یہ صورت کھینچ رہی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب کشمکش انتہائی بڑھ چکی تھی، یعنی پہلی وحی تو در حقیقت اس لیے کسی طرح بھی موضوع نہیں ہے کہ اس کے اندر اس طرح سے ڈانٹ کا رویہ اختیار کیا جائے، یعنی بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب کشمکش انتہائی عروج پر تھی اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداران قریش ستا رہے تھے، انہیں ایذا پہنچا رہے تھے، یہاں تک کہ انہیں نماز پڑھنے سے روک رہے تھے اور اس دعوت کو قبول کرنے سے بالکل انکار کر رہے تھے۔ پھر کچھ لوگ پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری صورت تو پہلی وحی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی ہیں۔ تو یہ صورت کا بھی اگر ہم مطالب کا غور کریں تو یہ پوری کی پوری صورت ایک مربوط صورت معلوم ہوتی ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس کے مضامین کو کاٹا نہیں جا سکتا۔ اس کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں یہ بالکل جڑے ہوئے ہیں اس پورے صورت سے، یعنی چھٹی آیات کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ چھٹی آیات کا جو ہے وہ لفظ کلا سے شروع ہو رہا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، کلا جس کا ترجمہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اس لفظ سے کسی گفتگو کا آغاز نہیں کیا جا سکتا، لہذا کسی وحی کا آغاز اس لفظ سے نہیں ہو سکتا کہ کلا انسان لیطغی، یعنی پہلے کوئی بات ہو رہی تھی، اس کی نفی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ پھر اب کلا کا لفظ سے بات کو آغاز کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پہلی 5 آیات بھی
اس پوری کی پوری صورت سے جڑی ہوئی ہے، اس کو اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ در حقیقت ایک روایت جو کہ بخاری میں آ گئی ہے کہ وحی کی ابتدا کیسی ہوئی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کی بنا پر یہ اصل میں تصور پیدا ہو گیا کہ یہ پہلی وحی ہے یا اس کی 5 آیات ہی پہلی وحی ہیں۔ اس روایت پر بہت کلام کیا جا سکتا ہے، اس کی سند پر بھی اگر غور کیا جائے تو وہ بھی محل نظر ہے، اس کے متن پر بھی اگر غور کیا جائے، اس پوری کی پوری روایت پر، اس کے ٹیکسٹ پر بھی غور کیا جائے تو وہ بھی بہت سارے سوالات اٹھاتی ہیں، وہ بھی کسی طرح قابل قبول نہیں معلوم ہوتی۔ تو لہٰذا اس وحی پر تو یہاں پر گفتگو یا اس حدیث پر تو یہاں پر گفتگو ممکن نہیں، لیکن اس صورت کی جو داخلی شواہد ہے یہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی وحی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اپنے سورہ فاتحہ کے درس میں بالکل ابتدا میں کہ امام زمخشری کا ہی وہ قول بالکل ٹھیک معلوم ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تفسیر کشاف لکھی ہے، اور جس میں یہ بات بیان کی ہے کہ سورہ فاتحہ ہی ہے جو کہ پہلی وحی معلوم ہوتی ہے۔ اس کا تذکرہ میں اپنے سورہ فاتحہ کے درس میں کر چکا کہ در حقیقت سورہ فاتحہ کے مضامین پر بھی اگر غور کیا جائے، چند روایات بھی اس کی حق میں ملتی ہیں، اور اس کے مضامین پر بھی اگر غور کیا جائے تو بالکل صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ الفاظ ہیں جو کہ پہلی وحی کے لیے سب سے زیادہ موزوں بھی ہیں، اور یہی وہ الفاظ ہیں کہ جو کہ پہلی وحی ہونی بھی چاہیے۔ یہی وہ صورت ہے اور ان کے جو وہ الفاظ ہیں کہ جس کو ہم کوئی مخاطب متعین نہیں کر سکتے، جیسے کہ ہر صورت کے ہم مخاطب کو متعین کرتے ہیں کہ اس کے اندر بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اس کے اندر یہود سے خطاب ہے، اور جیسے اس صورت کے اندر صاف ظاہر ہے کہ قریش کے سرداروں سے خطاب ہے، اس کے اندر کوئی مخاطب متعین نہیں کر سکتے۔ بالکل صاف اور سیدھی صورت اور طلب ہدایت کی صورت، یعنی فطرت انسانی اس وقت جس شرک اور جس گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھی، تو ایک سلیم الفطرت انسان کے دل کی پکار، ایک نئی ہدایت کی تمنا جو اس کے دل میں پیدا ہو سکتی تھی، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے الفاظ کا جامع پہنایا سورہ فاتحہ کے ان الفاظ میں۔ تو بالکل امام زمخشری کی وہ بات ہی ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ جنہوں نے سورہ فاتحہ کو پہلی وحی قرار دیا، واللہ عالم۔ تو اسی پر آج ہم اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔